تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اللہ کے بندو، خوب جان لو کہ راہ خیر کے مسافر کے پاس تاریک دلوں میں اجالا کرنے والا روشن چراغ، فہم و فراست سے پردہ دور کرنے والا عمل، دھوکے و نقصان کے حسرت و پچھتاوے سے بچانے والا اخلاص، غرور کے مصائب سے ہوشیار رکھنے والا خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ سو ساری کی ساری مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے، اور علماء سارے کے سارے سو رہے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سارے کے سارے غرور کا شکار ہیں سوائے مخلصین کے، اور مخلصین کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو ایسا نور دے دیا جس کو لے کر وہ آدیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ سو ایسے عامل پر انتہائی حیرت و تعجب ہے جو اپنے معاملات و اخبار کے پہچانے سے بے پرواہ ہے، اور نہ ہی اسے کسی حجت و عبرت اور حکمت و دھمکی میں کوئی دلچسپی ہے کہ آخر مرنے کے بعد اس پر کیا بیتنے والی ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے عالم اور اللہ کی دیگر پیدا کردہ چیزوں میں غور و فکر نہیں کیا، اور اس بات میں کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیتا ہے۔ سو اے عقل و دل کے اندھو، کیا انہوں نے زمین میں سیر و تفریح نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اور انتہائی حیرت و تعجب ہے ایسے عالم پر جو اپنے سامنے انتہائی بڑی بڑی ہولناکیوں اور رکاوٹوں کا یقینی مشاہدہ کرنے کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتا، سستی و کاہلی سے باز نہیں آتا، اور جد و جہد اور عمل کے لیے بے چین نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ سو اے وہ لوگوں جن کی آنکھوں پر پردہ ہے، اللہ فرماتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے کہ وہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اور ایسے عامل پر بھی انتہائی حیرت و تعجب ہے جو اخلاص سے محرومی اور اپنے بد ضمیری کی وجہ سے نجات کے راز کی چابی کھو بیٹھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے،
تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اے وہ شخص جسے نفع میں نقصان ہوا ہے، اللہ کا فرمان سنو اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندہ الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ اور ایسے مخلص پر بھی بڑی حیرت و تعجب ہے جس نے اللہ جل جلالہ کے اپنے منتخب بندوں، دوستوں اور رسولوں کے ساتھ معاملات پر غور و فکر نہ کیا تاکہ ان کے ڈر اور خوف کی کیفیت کا مشاہدہ کرتا، جیسا کہ خلیل اول اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، اور ان کے ڈرانے کا مشاہدہ کرتا، جیسا کہ خلیل اکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تیری اور تجھ سے قبل تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو خسارہ پانے والوں سے ہو جائے گا۔ اے وہ شخص جس کا نفس غرور کا شکار ہے، اللہ کا یہ فرمان سنو، الغرض آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جو تمہارا رفیق اور برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور نازل شدہ حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی اور جن کے دل عرصہ دراز گزرنے سے سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام نازل ہوں نبی مصطفیٰ پر اور آپ کے آل اور اطاعت و وفا شعار صحابہ پر اور ان پر جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع و پیروی کی۔ سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے نام سے پکارا اور اپنے تقوی کی دعوت دی اور اس کے فراموش کرنے کے خسارے اور المناک نقصان سے خبردار کیا، اور احوال قیامت کے یکسر مختلف ہونے سے آگاہ فرمایا۔ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اس کے عظیم اثر اور اسماء جلال و جمال کے کمال سے روشناس کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، اور اہل جنت وہی ہیں جو کامیاب ہیں اور اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑھائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار کھیل تماشے یا برائی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ تم استغفار کرو اور تم پر رحم کر دیا جائے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے ہی نہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ اللہ کی سارے مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو۔ سو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔